صاحب کو یہ تھا کہ عطا تارڑ صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پچھلے سیٹ اپ کے بہت قریب تھے، تو ان کو یہ تھا کہ اس بار بھی شاید عطا تارڑ صاحب کی معاملات ملک احمد خان پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے بہت قریب تھے، اس بار بھی وہ قریب ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس میں بھی بات کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے، یا پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے زور لگایا ہے۔ مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں، بطور ادارہ انہوں نے زور لگایا ہوتا نا، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر مومنہ وحید جا سکتی ہے، مسعود جا سکتا ہے، خرم لغاری، اس کے علاوہ جو دیگر جو دو لوگ ہیں، تو پھر ایک آدھا اور بھی مسنگ ہو سکتا تھا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ دھند زیادہ ہو سکتی تھی بالکل، راستے میں۔ میں آپ کو بتاؤں اس میں 5 لوگ مسنگ ہیں نا، ان میں سے 2 تو پہلے سے لوٹے ہیں، وہ چودھری، وہ ساؤتھ پنجاب والا، مسعود کیا نام ہے اس کا، مسعود، وہ پہلے سے لوٹا ہے، دوست مزاری پہلے سے لوٹا ہے، 2 یہ ہو گئے۔ خرم لغاری نے پہلے بھی ان سے پیسے لیے، جب پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا پیسے لیے خرم لغاری نے۔ یہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہوں نے پیسے لیے۔ یہ تحریک انصاف کے جس بندے نے مجھے بتایا اس نے تو ایک ایک چیز مجھے بتائی نا، کیسے یہاں سے دبئی گئے، دبئی کس کس کو ساتھ لے کے گئے اور کیوں گئے، غم غلط کرنے کے لیے، اور ساتھ جو انہوں نے ویگو گاڑیاں لی ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ تحریک انصاف کو سارا ظاہر ہے جنہوں نے، اور وہ پرویز الہی مونس الہی ان کے والد صاحب نے بھی ان سے میرا خیال ہے سیاسی اچھا علیحدگی کا وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں اس کو چیک نہیں کر سکا کہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، کب کیا کیا ہے۔ نہیں، وہ پہلے بھی ان کے خلاف بیان دے چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں دھڑا میں چلاتا ہوں، سیاست میں چلاتا ہوں ہلکے کی، وہ تو کینڈیڈیٹ ہے صرف، تو ہلکا تو میں نے چلانا ہے، وہ ان کا بیان۔ اچھا بہرحال میں نے، کیونکہ میں اس کی وہ نہیں اچھا مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے واقعی، کیونکہ میں نے بھی یہ صرف خبر دیکھی ہے اس کے حوالے سے، لیکن وہ تفصیل بالکل۔ اچھا اب اس میں مومنہ وحید ہیں، پھر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے فیملی بھی۔ اس میں بتاتا ہوں، 2 پہلے سے لوٹے تھے، خرم لغاری کو بھی لوٹے ہی سمجھیں، جس طرح سے خرم لغاری کو اب تک تحریک انصاف نے چلایا، وہ تحریک انصاف کو بہت بہتر مومنہ وحید کے کوئی صوبے سے باہر کسی اور صوبے میں جانے کی اطلاع ہے؟ اچھا خان صاحب کو جو رپورٹ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ انہوں نے جا کے سکھر سے جا کے پیسے وصول کیے۔ اچھا مومنہ وحید خان صاحب کو رپورٹ ہے کہ انہوں نے۔ اچھا 5ویں جو ہیں ان کا وہ آپ نے دیکھ لیا، مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا وہ تھا، لیکن اب تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک رات پہلے تک فون کے اوپر کنفرم کر رہے تھے کہ میں پہنچوں گا، اور 11 تاریخ کو جب ان سے رابطہ کیا گیا وہ پاکستان میں تھے، انہوں نے کسی کا فون نہیں اٹھایا، پھر وہ اسلام آباد پہنچ گئے، انہوں نے کہا میری 15 دن سے فلائٹ تھی، وہ سارا کچھ انہوں نے وہ کیا، اور پھر انہوں نے وہ ویڈیو چڑھا دی کہ میں تو وہ ہوں جس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم ان پہ پہلے بھی شک تھا، کیونکہ انہوں نے یہ مستعفی ہو گئے تھے، اور پھر وہ اس نہیں یہ ان کی بات نہیں ہے، وہ جو تحریک انصاف جن کی بات کری ہے وہ ہیں چودھری مسعود ہیں، چودھری مسعود، وہ ان کی بات، انہوں نے بھی پہلے استعفیٰ دیا تھا۔ نہیں انہوں نے اپنے خود بیان میں کہا ہے، انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میں سب سے پہلے مستعفی ہوا تھا، سب سے پہلے ریزگنیشن میں نے، نہیں وہ کوئی اور معاملہ تھا، وہ ان کا وہ ہے جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ ان کا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہو گیا 5۔ اب مجھے بتائیں ان میں سے 2 جب پہلے لوٹے تھے، خرم لغاری لوٹے ہی سمجھے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زور لگائے اور ایک بندہ نہ اور ہو سکے، اور حالانکہ وہ جو بلال وڑائی تھے جنہوں نے پہلے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا آزاد، وہ پھر اس طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ زور لگاتی تو صرف 2 بندے نہ ٹوٹتے، ٹھیک ہے، صرف مومنہ وحید اور یہ جو سرگودا والے ایم پی صاحب ہیں یہ نہ ٹوٹتے صرف، اور پھر یہ بھی نہ ہوتا کہ وہ ووٹ دینے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ جناب وہ میرا تو یہ مسئلہ تھا، میرا تو وہ مسئلہ ہے، اور صحافیوں نے 171 کا نمبر بھی چلایا تھا یار، وہ میں اس پہ کروں گا بات کہ یہ 171 والی 171 کی کہانی کہاں سے آئی۔ تو جو اب نون لیگ ہے، نون لیگ ظاہر ہے کہ اب وہ ہضم تو نہیں کر پائے گی، پنجاب ان کا گڑھ ہے، پنجاب سے ان کی حکومت کا راستہ نکلتا ہے، اور پنجاب اگر ان کے ہاتھ سے اب کھسک رہا ہے، ہم نے دیکھا اوور اے پیریڈ آف 9 مہینے تو ان کو اقتدار میں پورے ہو گئے نا، 12 تاریخ کو 9 مہینے پورے ہو گئے، اور 9 مہینے کے بعد نتیجہ نکلا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کس طریقے سے گیا۔ اس دوران ایون گورنمنٹ کالج وہاں پر کس طریقے سے خان صاحب کی وہ نظر آتی ہے، اور پنجاب میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو نون لیگ فکس کر رہی ہے رسپانسبلٹی، یا اندر اب الزام تراشی اور بلیم گیم سٹارٹ ہو گئی ہے، ان میں سے کسی کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بھی ہوگی کوئی ود ان دا پارٹی، یا بس ٹھیک ہے اب ان کو ذرا تھوڑا سا سائڈ لائن کر دو، ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا؟ دیکھیں میرا خیال ہے ان میں سے مریم نواز صاحبہ جن کو پسند نہیں کرتی وہ ملک احمد خان ہیں، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں، اور اس وقت مریم نواز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی پہ پورا قبضہ کرنے اور سارے معاملے میں،
تو ان کے حوالے سے چیزیں بڑی، یہ تعدیبی کارروائی تو نہیں ہوگی، اور کیونکہ اگر تعدیبی کارروائی ہوگی تو پھر ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، اور بچے کچھ لوگ کتنے بچے ہیں نون لیگ کے پاس، پہلی صورتحال ان کی یہ تو نہیں کہ تعدیبی کارروائی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ سرزنش بہت زیادہ تاطراٹ کی جو رپورٹ ہوا ہے وہی ہے، ان کی بڑی میاں صاحب نے کلاس لی ہے کہ تم یہ کہتے رہے ہو، تم یہ کہتے رہے ہو، تم یہ کہتے رہے ہو، اور رانا ثناء اللہ کو اب کوئی ظاہر ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پارٹی کے اندر جو اس وقت بلیم گیم ہے وہ ان 3 لوگوں پر ہے کہ 3 بندے تھے جو کسی کو صحیح بتا بھی نہیں رہے تھے، سب کو انہوں نے جھوٹ غلط بیانی، یہ سارے ان 3 لوگوں کے نام جو ہیں وہ بہرحال جی اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ایک سیاسی مارا ماری کا موسم جو ہے اس کی بلکہ بھرپور سیاسی مارا ماری کا موسم جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. ویسے بھی اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. پنجاب اسمبلی کی تحلیل اس کی سمری جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے. گورنر پنجاب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ مجھے یہ سمری مل گئی ہے، اور کوئی بظاہر جو ہے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اب یہ اسمبلی تحلیل نہ ہو. تو پھر اگر یہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ پی کے کی اسمبلی بالکل اس سے اگلے روز جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی، تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب یہ میچ ڈرا نہیں ہو سکتا. اب اس میچ کا نتیجہ نکلے گا، اور میچ کا نتیجہ یہ ہے اسماعیل صاحب اگر آپ اس میں قصوروار ڈھونڈیں گے تو سب سے بڑے قصوروار تو میاں نواز شریف خود ہیں. میں اس پہ آتا ہوں اسپیسیفک اس میں قصور کن 3 شخصیات کا نکالا گیا ہے کہ کون 3 قصوروار ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میاں نواز شریف اس لیے ہیں کہ یہ اقتدار اس طرح سے لینے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا. اچھا یہ بہت جلد نون لیگ ایک بیانیہ لانے والی ہے، لیکن اس بار وہ بیانیہ نہیں چلے گا. وہ بیانیہ کیا ہوگا؟ وہ بیانیہ یہ ہوگا کہ میاں صاحب نہیں چاہتے تھے کیا حکومت نے ہم عمران خان کو نکالے، میاں صاحب چاہتے تھے عمران خان مدت پوری کرے. یہ شہباز شریف تھا جس نے یہ زیادتی کی ہے، یہ شہباز شریف تھا جس نے ظلم کیا، یہ شہباز شریف ہے جس نے ہمیں دھکا دیا تھا. ظاہر ہے اگر اپنے پوسٹر بوائے کو گندا کر دیں گے. دیکھا نا جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تو میاں صاحب نے گریبان چاک کیا، بالوں میں خاک ڈالی، اور لندن کی اور اس کے بعد مزید سال بعد پھر بڑھا تھا. بات یہ ہے کہ جب یہ رجیم چینج یہ سارا کچھ ہوا کہ ہمیں آپ کو اقتدار دینا ہے، آپ کو مسلط کرنا ہے، عمران خان کو نکالنا ہے، ہمیں آپ کی سروسز چاہیے، سارے فیصلے میاں نواز شریف نے خود کیے ہیں. مریم نواز میں شامل تھیں. جب شہباز شریف ملنے جاتے تھے کچھ عام جگہوں پہ مریم نواز ساتھ جاتی تھیں کیونکہ نواز شریف کہتے تھے مجھے شہباز شریف پہ اعتبار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میاں صاحب نے اقتدار لیا، مسلط ہوئے، اس کا انہیں فائدہ ذاتی طور پہ فائدہ ہو گیا. ذاتی طور پہ کرپشن کیسے ختم ہو گئے؟ این آر او لے گیا، پاسپورٹ مل گیا، مریم کو پاسپورٹ مل گیا، مریم بری ہو گئی، کیپٹن صفدر بری ہو گئے، شہباز شریف بری ہو گئے، حمزہ شہباز بری ہو گئے، سلمان شہباز واپس آ گئے، ساغر واپس آ گئے، شہباز شریف کے داماد واپس آ گئے، بہترین چارٹرڈ فلائٹ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے پہنچ گئے. اربوں روپے جو پہلے جو لوٹے تھے وہ ختم ہو گیا. آئندہ کے لیے بھی قانون ایسے بنا دیے، اور ساتھ ہی جو ابھی لوٹ مار بے تحاشا لوٹ مار اس وقت جاری ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. ویسے لوٹ مار وزیر خالی خزانہ خالی ہے، کون سی لوٹ مار؟ وہ ایسے کر رہے ہیں صرف ایک محکمے میں 4-4.5 سیٹیں آئی ہیں اور 9 لاکھ روپے کی ایک سیٹ بک رہی ہے. اچھا ذرا دے کے دیکھ لیں، میری تو میتھ آپ کو پتہ ہی ہے بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے، خود بھی کمزور ہے، آپ کی ریاضی بھی کمزور ہے. ہاں 4,500 تقریباً سیٹیں ہیں ایک محکمے میں، اور 9 لاکھ روپے کی ایک سیٹ بک رہی ہے. ٹھیک ہے، 9 لاکھ تو وہاں جمع کرانا ہے نا جہاں پہ اوپر ہو سکتا ہے کوئی 20 لاکھ کی بیچ رہا ہو، کوئی 25 لاکھ کی بیچ رہا ہو. یہ حالات ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا تھا یار، ایز اے پاکستانی آپ انڈیا کی رپورٹنگ اس وقت دیکھ لیں، خون کھولتا ہے جو وہ اس پہ کر رہے ہیں. جو 1667 سیٹیں تھیں اور 25,000 جوان ہمارے بیٹھ کے اور پولیس کے لیے ٹیسٹ دے رہے تھے. اور یہ جو آٹے کا بحران ہے، جو گندم کا بحران ہے، جو روٹی کی قیمت ہے، اس کے اوپر جو انڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے بڑی تکلیف دہ ہے ایز اے پاکستانی. لیکن یہ کر دیا گیا ملک کا حال. اب آ جائیں سرکوی صاحب، ابھی جب یہ گیم شروع ہوئی پنجاب میں تو اس میں ایک تو جناب یہ 3 بندے مین تھے جو اس سارے میں کام کر رہے تھے، اور وہ تینوں شہباز شریف صاحب کے گروپ کے ہیں. رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان، اطاعت آرڑ. سب سے ایکٹیو ان میں سے اطاعت آرڑ تھے. وہ تو کہتے تھے کہ یہ طے ہے ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا، اگر نمبر پورا کر دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. بالکل. اچھا انہوں نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور اطاعت آرڑ صاحب جو ہیں وہ مین، اب میاں نواز شریف ہیں اس وقت سب سے زیادہ برہم اطاعت آرڑ پہ، کیونکہ اطاعت آرڑ یہ بتاتے رہے، جو یہ رپورٹ بھی ہوا کہ اطاعت آرڑ یہ بتاتے رہے کہ جی نمبر پورے ہیں، سب اوکے ہے، سب فٹ ہے، سب زبردست. پھر رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے اپنے دفتر میں کم بیٹھتے ہیں، کہیں اور وہ زیادہ بیٹھتے ہیں. ان کو بھی یہ تھا کہ نہیں جی چیزیں ٹھیک. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، تو کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ کہ میں آ گیا ہوں، میں پنجاب لے کے جاؤں گا. ہمیں پتہ نہیں شاید شوپر میں باندھ بالکل ایسے لے جائیں گے ساتھ اسلام آباد. اچھا یہاں لے آئیں گے ہمارے پاس. اب دیکھیں کہ
اس وقت تک جو ابتدائی رپورٹ ہے نا اس میں تو ان 3 بندوں کا نام آ رہا ہے کہ ہمیں ان 3 بندوں نے مروایا ہے. یہ غلط بیانی کرتے رہے, یہ جھوٹ بولتے رہے, اور پھر میاں